اب آ رہا ہے یونیورسل ٹروتھ، آفاقی حقیقت اس کے اوپر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی اس پہ تو ایمان رکھا تم نے کہ قیدیوں کو آزاد کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن جو ان کو قتل کر کے یا ان کو مجبور کیا اپنے ملک سے نکلنے پر، وہ بھی تو اللہ نے کتاب میں ہی نازل کیا تھا، اس پہ تو تم ایمان نہیں لے کر آئے۔ آدھے دین اپنی مرضی کا لے لیا اور آدھا دین اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، اور یہ سب کچھ ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے کہ وہ رمضان شریف کا خدا اور ہوتا ہے اور غیر رمضان کا اور۔ رمضان میں ماشاءاللہ یعنی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جو پکے نمازی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب ہم بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو صبح کا بھی انتظار نہیں کرتے، کیونکہ شیطان رات کو جو آزاد ہو جاتا ہے اسی وقت ویلکم کہتے ہیں۔ اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے سودا کسی کا وزنی ہو تو جا کے مدد کر دیں، اس لیے جا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ چند دین کے چند حصوں پہ عمل کرنا، بعض کو عمل کرنا، بعض کو چھوڑ دینا، یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ قرآن اس لیے تو استعمال ہو رہا ہے کہ جی اس کی تلاوت کی جائے، اور جو اصل مقصد تھا اس پہ عمل کرنا وہ چھوڑ دیا۔ وہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا تھا نا، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پہ تدبر کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، سورہ صاد کے اندر وہ چھوڑ دیا، اور کہا جی قرآن میں ہے کہ جی تلاوت کرو اس کی، قرآن حکیم کی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ عمل ہو رہا ہے، جو اصل مقصد تھا وہ چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے آپ احادیث کی کتابوں میں بھی آ جائیں، اگر نماز کے طریقے کی بات کریں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین، وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ تو اگر ہم کریں گے تو میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے کے مولوی صاحب ہی ہمیں پکڑ لیں گے۔ ہاں بخاری مسلم سے آپ کو درود شریف کی فضیلت بتا دیں، کوئی دعا سکھا دیں، وہ کہیں گے ہاں جی یاد کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا دین لیں گے۔ تو اب وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں، یہ ٹروتھ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے ڈیٹیل چیزیں بھی آئیں گی، یہاں پہ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر قرارداد جرم اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدمہ کھولا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت ہو کہ تم لوگوں نے بھی یہ کام نہیں شروع کر دینے جو کر لیے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا یہ ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا۔ جس طرح اللہ کو پتا تھا کہ فرقے بننے ہیں، نبی علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا، لیکن اس سے روک دیا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث میں پہلے ہی آیا فرقے بننے ہیں، اور یہ تو نہیں آیا کہ فرقے بناؤ، وہ تو خبر تھی۔ جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عورتیں قرب قیامت میں ایسا چست لباس پہنے گی گویا ننگی ہو، تو اب کوئی اپنے گھر والوں کو ننگا لباس بنانا شروع کرتے کہ جی وہ تو پہلے حدیث میں آیا کہ پہنے گی، نہیں، وہ تو بتایا گیا اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ فرقے بنیں گے، تم نے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، فرقوں میں نہیں بنتا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، فما جزاء من يفعل ذلك، ایسے لوگوں کے لیے جزا نہیں ہے، جزا یعنی یہ سزا کے معنوں میں، کیونکہ عربی میں دونوں طرف یہ استعمال ہوتا ہے، منکم، تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے کے لیے اس کے لیے جزا نہیں ہے، الا مگر یہ خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے گا۔ آج 1.5 ارب مسلمانوں کی رسوائی ہمارے سامنے ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اہل بیت کو عروج اس کتاب کی وجہ سے ملا، اور بعد والوں نے اس کتاب کو چھوڑا تو ذلت اور خواری۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ بعض حصہ بھی کتاب کا چھوڑ دیا تو مارے گئے، ہم نے تو کتاب کا اکثر حصہ چھوڑ دیا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ
الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن شدید عذاب میں جھونکا جائے گا. یعنی دنیا میں تو رسوائی ہونی ہے، آخرت کا بھی جو ادھار باقی ہے نا وہ تو بہت ہی شدید ہے. دنیا میں تو یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی کتنا جی لے گا رسوائی کے لیے، 60 70 80 سال، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت شدید بھی ہے، لمبا بھی ہے، وہ ابھی باقی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کام تم کر رہے ہو، جو کرتوت تم کر رہے ہو اللہ کے سب نظر میں ہے. ایک ایک چیز اس نے نوٹ کی ہوئی ہے. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے اپنے علم ہے. اور فرشتے تو ریاکار کی عبادت بھی لکھ لیتے ہیں. الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے کہ یار اس نے تو دکھلاوے کے لیے کیا تھا. فرشتے نے 1 کروڑ نیکی لکھی ہے، اللہ کہتا ہے 0 سے ملٹیپلائی. کوئی دل کا حال تو نہیں کوئی جان سکتا. یہ تو اللہ کی خوبی ہے. یا اللہ کسی کو مطلع کر دے اپنے پیغمبروں میں سے، فرشتوں میں سے، جس کے لیے چاہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی حاصل کر لی ہے آخرت کے بدلے میں. آخرت بیچ دی، دنیا خرید لی. حالانکہ سمجھدار وہ ہے جو دنیا بیچ کے آخرت لے. جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. ایسی بیعت کے اوپر، ایسی تجارت کے اوپر ایمان والوں کو چاہیے وہ خوشیاں منائیں کہ اللہ کے آگے انہوں نے اپنی جان اور مال بیچ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دے دی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے، آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہاں پر ان کا کوئی مددگار ہو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. یہ میرے بھائیوں کتاب اللہ ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سب کچھ ہو جانا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ہی ہوگی. جو اللہ نے کسی کے ساتھ کر دینا ہے اس نے کر دینا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی کو چھٹکارا نہیں دے سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر گرفت کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے حضور کوئی سفارش بھی کسی کی نہیں کر سکتا سوائے اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے خود ہی اجازت مرحمت فرما. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے. یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے یوشع ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے، اور ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال ایک پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہی رہا. جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا وہ دوسرے کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے گا. جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے. تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پے در پے رسول آئے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تشریف لے کے آئے جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے. اور اسی کا ذکر آیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی. یعنی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا اور کوئی پروفٹ نہیں تھا معجزات کے اعتبار سے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی. سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں اور سورہ مریم کے اندر 3 سورتوں میں ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی. مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے اور وہ ان کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا تھا.
پھر وہ مر جاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ زمین پہ